السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیشہ آپ کو اچھے حالوں میں رکھے۔ میں سید صفیہ آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے کامیاب شوہر کیسے بنیں۔ کامیاب شوہر بننے کے لیے خوبصورت تجاویز آج ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہے شریک حیات کے لیے زیبائش اختیار کیجیے۔ اپنی شریک حیات کے لیے خوبصورت لباس زیب تن کیجیے، خوشبو لگائیے۔ آپ آخری بار اپنی بیوی کے لیے کب بنے سنورے تھے؟ جیسے مرد چاہتے ہیں کہ ان کی بیویاں ان کے لیے زیبائش اختیار کریں، اسی طرح خواتین بھی یہ خواہش رکھتی ہیں کہ ان کے شوہر بھی ان کے لیے زیبائش اختیار کریں۔ یاد رکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر لوٹتے وقت مسواک استعمال کرتے اور ہمیشہ اچھی خوشبو پسند فرماتے۔ دوسری تجویز ہے کہ شریک حیات کے لیے خوبصورت نام کا چناؤ کریں۔ اپنی شریک حیات کے لیے خوبصورت نام کا استعمال کیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج کو ایسے ناموں سے پکارتے جو انہیں بے حد پسند تھے۔ اپنی شریک حیات کو محبوب ترین نام سے پکاریے اور ایسے ناموں سے اجتناب کیجیے جن سے ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچے۔ ان کی خوبیوں کی قدر کیجیے۔ اگلی تجویز ہے کہ ان کی خوبیوں کی قدر کیجیے۔ اپنی شریک حیات سے مکھی جیسا برتاؤ مت کیجیے۔ اپنی روزمرہ زندگی میں ہم مکھی کے بارے میں سوچتے بھی نہیں، یہاں تک کہ وہ ہمیں تنگ کرے۔ اسی طرح بعض اوقات عورت تمام دن اچھا کام کر کے بھی شوہر کی توجہ حاصل نہیں کر پاتی، یہاں تک کہ اس کی کوئی غلطی شوہر کا دھیان کھینچ لیتی ہے۔ ایسا برتاؤ مت کیجیے، یہ غلط ہے۔ اس کی خوبیوں کی قدر کیجیے اور انہی خوبیوں پر توجہ مرکوز کیجیے۔ اگلی تجویز ہے کہ غلطیوں سے صرف نظر کیجیے۔ اگر آپ اپنی شریک حیات سے کوئی غلطی سرزد ہوتے دیکھیں تو درگزر کیجیے۔ یہی طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات سے کچھ غیر موزوں ہوتے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی۔ اس اسلوب میں بہت کم مسلمان مرد ہی مہارت رکھتے ہیں۔ اگلی تجویز ہے شریک حیات کو دیکھ کر مسکرائیے۔ جب بھی اپنی شریک حیات کو دیکھیں تو دیکھ کر مسکرا دیجیے اور اکثر گلے لگائیے۔ مسکرانا صدقہ ہے اور آپ کی شریک حیات امت مسلمہ سے الگ نہیں ہے۔ تصور کیجیے کہ آپ کی شریک حیات آپ کو ہمیشہ مسکراتے ہوئے دیکھے تو آپ کی زندگی کیسی گزرے گی۔ ان احادیث کو یاد کیجیے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے جانے سے پہلے اپنی زوجہ کو بوسہ دیتے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں ہوتے۔ اگلی تجویز ہے بیوی کے اچھے کاموں کی تعریف ضرور کریں۔ اگر عورت غلطی کرتی ہے تو خاوند تنقید کرنے سے نہیں چوکتا تو پھر تعریف کرنے سے کیوں چوک جاتا ہے؟ میری بات یاد رکھیں کہ بیوی کے اچھے کاموں کی تعریف کرنا بیوی کی بنیادی ضرورتوں میں سے ایک ضرورت ہے۔ گھر میں بیوی کوئی اچھا کام کرے تو خاوند کو چاہیے لازمی اس کی حوصلہ افزائی کرے، اس کی تعریف کرے۔ مثلاً کھانا اچھا بنایا، اس نے گھر کو صاف ستھرا رکھا، چیزوں کو اچھی طرح اور خوب سیٹ کیا، اور بیوی کی محنت سے گھر دیکھنے میں بھی خوبصورت ہے، ہر کام اپنے وقت پر مکمل ہے تو خاوند کو چاہیے کہ بیوی کے اچھے کام کی تعریف کرے۔ یہ انسان کی فطرت ہے کہ جب وہ کوئی اچھا کام کرے تو وہ چاہتا ہے کہ میری تعریف ہو۔ چنانچہ بیوی بھی جب گھر میں سارا دن کبھی کوئی کام کر رہی ہے تو کبھی کوئی کام کر رہی ہے اور اس لیے کر رہی ہے کہ میرے خاوند کا گھر اچھا ہو، ہر چیز وقت پر تیار ہو، تو اس کی محنت کا اتنا صلہ تو اس کو ملنا چاہیے کہ خاوند اپنی زبان سے چند تعریفی جملے بول دے کہ ہاں یہ کام بہت اچھا کیا۔ مثلاً آپ نے کھانا بہت اچھا بنایا، اب یہ کھانے کی تعریف کرنا سنت بھی ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کھانا آتا، اگر کھانا پسند نہ ہوتا تو آپ خاموش رہتے اور آپ کھانا ہٹا دیتے مگر زبان سے کچھ نہیں کہتے تھے۔ لیکن کھانا اچھا ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ کھانا بہت اچھا ہے، یعنی پکانے والے کو حوصلہ افزائی کے کلمات مل جاتے تھے۔ اسی طرح گھر کے اور کام کاج ہیں تو ان کاموں میں بھی خاوند بیوی کی تعریف کرے کہ آپ نے میرے کپڑے وقت پر تیار کیے، آپ نے وقت پر بچوں کو تیار کر کے بھیج دیا ہے،
وقت پر بچوں کی ہر چیز تیار ہوتی ہے، تو جو اچھے کام ہیں ان کو اچھا کہنے میں کیا رکاوٹ ہے؟ پتہ نہیں خاوندوں کی زبان کیوں گونگی ہو جاتی ہے، وہ بیوی کے اچھے کاموں کے بارے میں ایک لفظ نہیں بولتے، اور جہاں ذرا سی کوئی کمی کوتاہی نظر آ جائے وہاں تنقید کرنے سے باز نہیں آتے۔ یہ انتہائی ناانصافی کی بات ہے، اور اسی ناانصافی کی وجہ سے گھر میں پریشانیاں بھی آتی ہیں۔ اگلی تجویز یہ ہے کہ بیوی کا شکریہ ادا کیجیے۔ وہ تمام کام جو آپ کی شریک حیات آپ کے لیے کرتی ہیں ان سب کے لیے ان کا شکریہ ادا کیجیے، بار بار شکریہ ادا کیجیے۔ مثال کے طور پر گھر پر رات کا کھانا وہ آپ کے لیے کھانا بناتی ہے، گھر صاف کرتی ہے اور درجنوں دوسرے کام، اور بعض اوقات واحد تعریف جس کی وہ مستحق قرار پاتی ہے وہ یہ کہ آج سالن میں نمک کم تھا، خدارا ایسا مت کیجیے، اس کے احسان مند رہیے اور اس کی تعریف کیجیے۔ اگلی تجویز ہے کہ شریک حیات کو خوش رکھیے۔ اپنی شریک حیات سے کہیے کہ وہ ایسی کچھ باتوں سے متعلق آگاہ کرے جو آپ نے اس کے لیے کی اور وہ چیزیں اس کی خوشی کا باعث بنی۔ پھر آپ ان چیزوں کو اپنی شریک حیات کے لیے دہرائیے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ جاننا مشکل ہو کہ کیا چیز اسے خوشی دے سکتی ہے۔ آپ اس بارے میں خود سے قیاس مت کیجیے، براہ راست اپنی شریک حیات سے معلوم کیجیے اور اسے ایسے لمحوں کو اپنی زندگی میں بار بار دہراتے رہیے۔ اگلی تجویز ہے آرام کا خیال رکھیے۔ اپنی شریک حیات کی خواہشات کو کم مت جانیے، اسے آرام پہنچائیے۔ بعض اوقات شوہر اپنی بیویوں کی خواہشات کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ایسا مت کیجیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے میں ہمارے لیے مثال قائم کر دی کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رو رہی تھیں۔ انہوں نے اس کی وجہ یہ بیان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک سست رفتار اونٹ پر سوار کروا دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے آنسو پوچھے، ان کو تسلی دی اور انہیں نیا اونٹ لا کر دیا۔ تو اس طرح سے بیویوں کی خوشنودی حاصل کیجیے۔ اگلی تجویز ہے مزاح کیجیے، یعنی کہ ہنستے بولتے رہیے۔ خشک مزاجی کا رویہ اختیار نہ کیجیے۔ اپنی شریک حیات سے مزاح کیجیے اور اس کا دل بہلائیے۔ دیکھیے کہ کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ صحرا میں دوڑ لگاتے تھے۔ آپ نے اس طرح کی کوئی بات اپنی بیوی کے ساتھ آخری مرتبہ کب کی، یہ آپ کو جاننا چاہیے۔ اگلی تجویز ہے بہتر بننے کی کوشش کیجیے۔ ہمیشہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ یاد رکھیے، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر برتاؤ کرنے والا ہے، اور میں تم سب میں اپنے گھر والوں سے بہترین پیش آنے والا ہوں۔ آپ بھی بہتر بننے کی کوشش کیجیے۔ آخر میں بالخصوص اپنے ازدواجی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے اللہ کے حضور دعا کرنا مت بھولیے۔ اللہ بہتر جاننے والا ہے۔ رب تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتائیں، اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ تو اب دیجیے سید صفیہ کو دیجیے اجازت، اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری یوٹیوب چینل اسلام کی بیٹیوں کو